اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر پیش فرمائے، تاکہ ہم سب کو اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ، توجہ اور محبت عطا فرمائے۔ ان اعلیٰ نیتوں کے بعد اب ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے کرم سے، توفیق سے، ہمت سے دوسرے سپارے کا آج۔ تو اس سے پہلے ہم اپنی اپنی نیتیں دہرا لیں، تاکہ ہماری توجہ انہی باتوں پر رہے۔ جو نیتیں لے کر ہم بیٹھنے لگے ہیں وہ کیا کہ ہم قرآنی آیات کی یاد دہانی ہو، ہماری دہرائی ہو، یاد دہانی ہو۔ اللہ کے جو احکامات ہیں قرآن پاک میں ان کو ہم سمجھیں اور اس میں پھر ہماری روانی ہو، اور دنیا کی محبت سے ہماری روح گردانی ہو، دلوں سے ہمارے دور بے ایمانی ہو، اور جو اللہ نے وعدے کیے ہیں حق کی یقین دہانی ہو، نفس و شیطان کی نافرمانی ہو، اور اس سے پھر ہمیں جوش اور ولولے کے ساتھ حاصل ہمیں قرآنی جوانی ہو، اور ہم نے نفس کشی کر کے رب کی مانی ہو، مجاہدے سے ہمیں حاصل حیات جاودانی ہو، ہمارے بدن پر روح کی حکمرانی ہو، ہمیں رسول کی عظمت اور شان ہم نے پہچانی ہو، ہماری زندگی پھر حق کی ایک نشانی ہو، واپسی کے وقت فرشتوں کی سلامی ہو، حاصل رضائے رحمانی ہو۔ یہ اعلیٰ ترین نیتیں لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ تو آغاز ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں ہی ہم ہیں، اور دوسرا سپارہ ہے سیقول، آیت نمبر 142 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آغاز میں ہی دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے، کوئی نشانی بتا رہا ہے کن لوگوں کی، جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عقلمند، جلد تیز اور سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں، یہی تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اپنی نظر سے کسی چیز کو نہ دیکھیں۔ یہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری نظر، ہماری سوچ، ہمارا ذہن قرآنی ہو۔ دیکھیں قرآن کے تناظر میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت بے وقوف کنہیں کہہ رہا ہے، بے وقوف لوگ کون ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ بے وقوف ہیں، جو سپارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء، اللہ کہتا ہے بے وقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا وقت اعتراضات میں ضائع کر دیتے ہیں، مطالبات میں، سوالات میں، تفصیلات میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم واضح آ جاتا ہے، جب اللہ کا رسول کوئی حکم فرما دیتا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی بجائے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، چلاکی ہوشیاری استعمال کرتے ہیں، اور نبی سے سوالات اور مطالبات کرنے لگ جاتے ہیں، اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کیا کرتی تھی۔ جب اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرنے کا، تو وہ سوالات اور تفصیلات میں وقت ضائع کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم واضح آ جائے تو پھر کیا کرو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کہتا ہے پھر اپنے نفس کو خواہش سے روکو۔ تمہارا نفس تو یہی کہتا ہے، سوالات میں، تفصیلات میں، اعتراضات میں، مطالبات میں وقت ضائع کرو، لیکن اللہ کہتا ہے یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو نبی کے سامنے زبان درازی کر کے اعتراضات اور مطالبات کرتے ہیں،
जो समझदार लोग होते हैं वो समेअना व अतोना, सुन के इतात में लग जाते हैं। कद अफलाहा मन तज़क्का में लग जाते हैं, अपनी इस्लाह और फलाह में लग जाते हैं। अब आप देखें, बज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात समझाने के लिए वाकया सामने रख रहा है तहवील काबा का, कि जब तहवील किबला का वाकया पेश आया तो अल्लाह ताला कहता है कि देखिए, अल्लाह की ये एक असूल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी वाक़े के तनाजुर में कोई हकीकत समझा रहा होता है। जैसे आपने पीछे भी नोट किया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़ाहिर वाकया आदम अलैहिस्सलाम की हिलकत और शैतान की नाफरमानी का अल्लाह ताला ने पीछे बयान किया है, लेकिन अल्लाह उससे हमें समझा क्या रहा था, तकब्बुर क्या है, मुनाफकत क्या है। असल में अल्लाह ने ये समझानी थी बात। तो यहाँ भी देखें, तहवील काबा का जो वाकया है, वाकया पेश आया किबला का, किबला की जो तब्दीली का वाकया पेश आया, अल्लाह वाकया तो कोई सामने रखता है, लेकिन उसके पीछे हिकमत और नसीहत और इबरत कुछ और होती है। अल्लाह उस वाकये के तनाजुर में हमें ये समझा रहा होता है कि तुम्हारी जिंदगी में भी जो हालात और वाकयात पेश आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि तुम्हारे अंदर का हाल बाहर आ जाए, तुम्हारी असलियत जाहिर हो जाए। यानी जब मुश्किल हालात पड़ेंगे, जब हालात की सख्तियां आएंगी, तो जो लोग अंदर से मुनाफिक होते हैं ना, वो अल्लाह से शिकवे और शिकायतें शुरू कर देते हैं, वो इतराज़ात शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मन के मोमिन और मुत्तकी होते हैं ना, मुस्लिम होते हैं, वो हर हाल में राजी ब रज़ा रहते हैं। यही बात अल्लाह समझा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी के वाकयात से असल में अल्लाह तुम्हें जांच रहा होता है। हम तो कहते हैं ना, ये हालात क्यों हुए, मेरे साथ ये क्यों हुआ। असल में अल्लाह हमें हालात के तनाजुर में अल्लाह हमारे ईमान को जांच रहा होता है कि तेरे अंदर कितना ईमान है और वो कितना पुख्ता है, और उसकी क्या, उसकी अजमत क्या है, उसकी उसकी कहते हैं ना कीमत क्या है। असल में अल्लाह हमारी अंदर की कीमत और हमारी वक़्त को जांच रहा होता है, जब हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। देखिए, हमें इसकी कोई भी समझ नहीं है, हम हालात का ही रोना रोते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अल्लाह की हिकमत है उसको हम जानते ही नहीं। तो यही बात अल्लाह यहाँ भी समझा रहा है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया था तहवील काबा का, तो जो मुनाफिकीन थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, उन्होंने इतराज़ात करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि ये अब क्यों तब्दील कर रहे हैं, अपनी सिमत, अपना किबला क्यों तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने हुज्जतबाजी शुरू कर दी, उन्होंने आगे से कहते हैं ना सवालो जवाब शुरू कर दिए। अल्लाह कहता है असल में ये लोग अपनी अक्लमंदी नहीं दिखा रहे, ये असल में अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे रहे हैं, अपनी मुनाफकत उनकी अया हो रही है। उनके अंदर जो बेअदबी थी वो जाहिर हो गई है। लेकिन यही तो अल्लाह चाहता था कि उनके अहवाल को जाहिर कर दिया जाए। और फिर अल्लाह ताला देखें इस तनाजुर में ये भी समझाता है, इसी तरह शैतान ने भी अल्लाह के एक हुक्म की अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंदी के साथ नाफरमानी की, दलील देनी शुरू कर दी, अल्लाह के आगे उसने इतराज करना, हुज्जतबाजी शुरू कर दी। तो अल्लाह कहता है असल में उसका तकब्बुर बाहर आया, उसके अंदर जो बेअदबी और मुनाफकत थी वो बाहर आई। तो अल्लाह ताला यही समझा रहा है कि अल्लाह हिकमत से लोगों की जो असलियत होती है, जो हकीकत होती है, उसको जाहिर करके उनके ईमान का अंदाजा करता है। कुरान पाक में है ना कि तुम क्या समझते हो, ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे, ऐसे ही बख्शे जाओगे, जबकि अल्लाह ने भी तुम्हारे ईमान को जांचा ही नहीं है, परखा ही नहीं है। तो अच्छे अच्छे हालात में तो हर कोई अच्छा होता है, आप समझ रहे हो। अच्छे का पता तब चलता है कि जब आपके ऊपर हालात की सख्ती आए, जब हालात में परेशानी आए ना, असल हकीकत आपकी असलियत उस वक्त सामने आती है। वो कहते हैं ना, जब अच्छे हालात
हालात में तो हर कोई अदब करता है। अदब का पता उस वक्त चलता है जब आपको गुस्सा हो और आप फिर भी अदब से रुक जाएं, अपने उस्ताद का अदब करने वाले बन जाएं, अपने रब का अदब करने वाले बन जाएं, अपने मुर्शिद का अदब करने वाले बन जाएं, अपने जज्बात अपने ख्यालात की नफी कर दें। लेकिन अगर आप अदब वाले हैं ना, फिर आप अदब में ही रहेंगे, अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार कभी भी आप नहीं करेंगे। अदब का पता गुस्से में चलता है, आप समझ रहे हो। अल्लाह की रिजा का पता मुश्किल में चलता है, अल्लाह के शुक्र का पता गुर्बत और सख्ती में चलता है। आसानी में क्या सब्र किया, जब खाया पिया कहा मैंने सब्र किया। सब्र का पता उस वक्त चलेगा जब तंगी और सख्ती के हालात आएंगे। अदब का भी पता उस वक्त चलेगा जब आप गुस्से में होंगे, तब आपके अदब का पता चलेगा कि आप कितने अदब वाले और मोहब्बत वाले हैं। यही बात देखिए अल्लाह ताला समझा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब बार बार एतराज़ किया हिजर अलैहिस्सलाम पर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो अपने जहन से सवाल कर रहे थे जो उनको ख्याल आ रहा था। लेकिन वही बात अल्लाह समझा रहा है, अपने से बड़ों पर जुबान दराजी करना, अपने उस्ताद और मुर्शिद के आगे जुबान खोलना, ये बेअदबी भी है, बदबख्ती भी है। और ये फिर देखें उनका भी देखें, जब शैतान ने अल्लाह के आगे एतराज किया तो वो रजीम हो गया। इसी तरह देखें जब लोगों ने एतराज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये किबला की तब्दीली अब क्यों कर रहे हैं, चेहरे को क्यों फेर रहे हैं, तो उनकी भी बेअदबी और मुनाफकत जाहिर हो गई। और अल्लाह ताला ने जो लोग लाशौरी में थे, जो लोग बेखबरी में थे, अल्लाह ने उनको मुआफ फरमा दिया। उनके दिलों में अल्लाह ने फौरन इल्का कर दिया कि जो तुम्हारा रसूल कर रहा है ना, उसी के पीछे चलो, उसी के पैरों पैर उसके पैरोकार बनो, एतराज ना करो। जो एतराज करने वाले होते हैं ना, वो पैरोकार नहीं होते, फिर वो फिर अदब वाले भी नहीं होते। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने भी देखें जब हिजर अलैहिस्सलाम के साथ बार बार एतराज किया तो फिर आहर हिजर अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा अब मेरा और आपका साथ यहीं तक है, अब हमारा साथ छूटने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप बार बार एतराज और सवाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इन मिसालों से समझाया कि जिसको आप उस्ताद मान लो, सवाल ये है जिसको आप मुर्शिद मान लो, देखो आपको कोई मजबूर नहीं करता कि आप किसी को मुर्शिद मानो, किसी को उस्ताद मानो, किसी बस में सवार हो जाओ, किसी ट्रेन में सवार हो जाओ। जब आप किसी ट्रेन में सवार हो जाते हो, बस में सवार हो जाते हो, तो फिर आप ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, फिर आप ड्राइवर पर एतराज नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो, या आप अपनी मर्जी से सवार हुए हो। फिर आपने अदब को मलहूज रखना है, फिर आपने हदूद में रहना है, फिर आपने एहतराम में रहना है, फिर आपने अदब में रहना है, फिर आपने इताअत में रहना है, वरना आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो यही अल्लाह समझा रहा है कि जो फिर उस्ताद कर रहा होता है, जो रसूल कर रहा होता है, जो मुर्शिद कर रहा होता है, वो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इताअत में होता है। इसलिए आप हुज्जतबाजी और बहस और बेअदबी नहीं कर सकते। अगर आपने बहस और बेअदबी करनी है ना, तो फिर हिजर अलैहिस्सलाम ने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था अब आपका मेरा साथ छूट गया, खत्म हो गया, जुदाई हो गई, अब हमारे रास्ते जुदा हो गए। आगे अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि जो लोग किबला की तब्दीली पर एतराज कर रहे थे, अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि तुम सिमत की तब्दीली की फिक्र ना करो कि मेरा जो महबूब है उसकी उसका चेहरा किस सिमत फिर गया है, तुम इस पर एतराज ना करो। अल्लाह कहता है तुम अपनी नीयत का ख्याल करो और अपने अदब में और अपनी नीयत को सही रखो। तुम मेरे महबूब की सिमत की
फिक्र ना करो, अपनी नीयत की फिक्र करो, सिरातल मुस्तकीम की फिक्र करो। तुम मेरे महबूब की फिक्र ना करो कि वो किस सिमत फिर रहा है, तुम अपने तकवा की फिक्र करो। क्योंकि अगर तुम एतराज करोगे तो तुम्हारे पास ना एहलास रहेगा, ना तकवा रहेगा, ना ईमान रहेगा, तुम सब कुछ खो दोगे। तो अल्लाह यही समझा रहा है, तुम इस बात की फिक्र ना करो मेरा महबूब किस जगह खड़ा है और किस चीज की तरफ अपना रुख फेर रहा है, तुम अपने ईमान की फिक्र करो। यानी तुम बड़ों पर और मेरे मेरे महबूब पर, अल्लाह हमें ये असूल और कायदा समझा रहा है, बड़ों पर और अपने मुर्शद पर और अपने उस्ताद पर एतराज ना करो, बल्कि अपने नियत, अपने इरादे और अपने अपने अदब और अपने एहतराम में की फिक्र करो, अपने तकवा और ईमान की फिक्र करो, अपनी हकीकत को पहचानो, इससे बजाय इसके कि तुम एतराज करने वाले बन जाओ, जुबान दराजी करने वाले बन जाओ। उसके बाद अल्लाह हमें हकीकत समझा रहा है, तो अपनी हकीकत को पहचानो कि तुम खुद क्या हो। अल्लाह हमें बता रहा है, तुम उम्मतन वसतन, तुम उम्मत मौत दिल हो, तुम ऐसी उम्मत हो जो भलाई का हुक्म देती है, बुराई से रोकती है। यानी तुम्हें अपने नबी पर इतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने नबी का अदब और एहतराम करना चाहिए, ताकि तुम्हें तकवा और ईमान और इखलास हासिल हो। तो अल्लाह ये समझा रहा है इस सारे वाक़े के तनाजुर में। देखें, बहुत सी नसीहतें होती हैं, हिकमतें होती हैं, इबरतें होती हैं, हिदायतें होती हैं, जो अल्लाह हमें एक वाक़े के तनाजुर में समझा रहा होता है। और फिर अल्लाह ताला देखें ये फरमा रहा है ओवरऑल जो उसका हासिल है, किबले की तब्दीली से ज्यादा जरूरी अल्लाह कहता है नबी की पैरवी है, नबी का अदब है। और यही देखने के लिए तो अल्लाह कहता है मैंने किबले की तब्दीली का हुक्म दिया था, यही तो मैं देखना चाहता था, कौन तुम में से अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, और कौन तुम में से मेरे नबी की इताअत की पैरवी करता है, मेरे नबी के हुक्म की, मर्जी की, खुशी की पैरवी करता है। तो जो नबी की खुशी और मर्जी और हुक्म की पैरवी करेगा, वही तकवा वाला होगा, वही अदब वाला होगा, वही ईमान वाला होगा। आपको समझ आ रही है? असल बात तो जो अल्लाह को समझानी थी, अल्लाह कहता है ये है हिदायत। जो मेरे नबी की पैरवी में फिर गया, उसकी पैरवी में उसका पैरोकार बन गया ना, उसने अपना ईमान बचा लिया। ये है हदल्लाह। अल्लाह कहता है ये है अल्लाह की हिदायत। जो अपने नबी की पैरवी करे, अपने मुर्शिद और उस्ताद की पैरवी करेगा, अल्लाह कहता है ये है असल हिदायत जो तुम्हें अनअमता अलैहिम से मिल रही है। ये है असल तकवा और ईमान जो तुम्हें अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद, अपने राहबर, अपने नबी की पैरवी से नसीब होगा। आगे अल्लाह में अजमत मुस्तफ़ा समझा रहा है कि अल्लाह ये समझा रहा है कि जिधर मेरे महबूब का चेहरा होगा, उधर ही मेरा किबला होगा। अल्लाह को तो अपने महबूब की पसंद और चेहरे से गर्ज है कि जो मेरे महबूब को पसंद है जिस तरह मेरे महबूब को पसंद है, अल्लाह कहता है मैं तो मकानो ज़मान से बेनियाज हूँ। मुझे गर्ज है तो अपने महबूब की खुशी से, मुझे चाहत है तो अपने महबूब की चाहत से, मुझे पसंद है तो मेरे महबूब का मुखड़ा है, जो मेरा महबूब चाहता है। मैं तो अल्लाह ताला ये समझाता है, देखो तुम दुनिया मुझे राजी करती है, लेकिन मैं वाला सोफा यूती का रब्बू का फतरदा, मुझे तो अपने महबूब की रजा मकसूद है। तुम
मेरा जिक्र करते हो, मैं अपने महबूब का जिक्र, वरफाना लक जिक्रक, अपने महबूब का जिक्र कर रहा हूँ। तुम मुझसे रहमत मांगते हो, मैंने तो अपने महबूब को वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तुम मुझसे हिदायत मांगते हो, मैंने तो अपने महबूब के बारे में फरमाया है, वल्लज़ी अरसला बिल हुदा व दीनिल हक, मेरा महबूब है जो तुम्हें हिदायत भी देगा और मेरा दीन भी हक तुम तक पहुंचा देगा। अल्लाह कहता है मैंने तो सब कुछ अपने महबूब पर लुटा दिया है। मुझे अपने महबूब की अदा से, वफा से, रिजा से गर्ज है। मैं तो वही चाहता हूँ जो मेरा महबूब चाहता है। अल्लाह ताला कहता है मैं तो देखता भी कुछ हूं ना, अगर कद नरा तकल्लुबा वजही का, अल्लाह कहता है मैं अपने महबूब का मुखड़ा देखता हूँ, अपने महबूब की अदा देखता हूँ, अपने महबूब की रिजा देखता हूँ। फलानुवल्ली यन्ना का, अल्लाह कहता है तो आप उधर फेर लें, किबलतन उसको किबला बना ले, तर दो हा, ए महबूब जो तुझे पसंद है, जो तू चाहता है, जिस जिस तरफ तू जिसको तू किबला बनाना चाहता है उस तरफ अपना रुख फेर ले, वही मेरा घर हो जाएगा। जो तुझे पसंद है मैं उसी को अपना घर बना लूंगा, तेरी रिजा में मेरी रिजा है। तो अल्लाह हमें क्या समझा रहा है? अल्लाह हमें ये पूरा सिलसिला समझा रहा है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने रसूल से मोहब्बत की वही अल्लाह की मोहब्बत पा सकता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि अगर तुमने मेरे रसूल तक पहुंचना है तो पहले अनअमता अलैहिम की सोहबत तक पहुंचना, और अनअमता अलैहिम की सोहबत में पहुंचने के जब तुम पहुंच जाओ तो फिर उसके बैठने के आदाब भी सीख लो। अदब से बैठना और मोहब्बत से बैठना और इताअत से बैठना, ताकि तुम तकवा, ताकि तुम तज़किया, ताकि तुम इखलास और ईमान वाले बन जाओ। आगे अल्लाह ताला ईसाइयों का जिक्र कर रहा है कि ईसाई क्या करते थे। अल्लाह हमें ये क्यों समझा रहा है? आगे अल्लाह कहता है ये वाली फितरत ना रखना जो ईसाई रखते थे। ईसाई क्या करते थे? हक को पहचान कर भी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते थे, अपने जज्बात की पैरवी करते थे, अपने नबी की बेअदबी करते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें क्या कहा? ये दौलीन का शेवा है। फिर अल्लाह यहूदियों का जिक्र करता है। अल्लाह कहता है ये यहूदी कौम क्या थी? अपने नबी को भी जानती थी, अपनी किताब को भी जानती थी, इसके बावजूद अल्लाह कहता है अपने मुफादात के पीछे चलती थी, जहां अपना फायदा इन्हें नजर आता था उसी के पीछे चलते थे। तो फिर अल्लाह ने यहूदियों को क्या कहा? अल्लाह ने कहा ये मगदूब है, अल्लाह के गजब का शिकार हो गए। फिर अल्लाह कहता है जो मुत्तकी होता है ना, उसकी नेचर क्या होती है? मुत्तकी ना ख्वाहिशात के पीछे जाता है ना मुफादात के पीछे जाता है। असल मुत्तकी वो होता है जो कुरान की आयत के पीछे जाता है। आप देखें अल्लाह ने फर्क समझा दिया एक मुत्तकी का और एक ईसाई और यहूदी का। ईसाई ख्वाहिश परस्त थे और यहूदी मुफाद परस्त थे, लेकिन अल्लाह कहता है मुत्तकी हक परस्त होता है। इसी तरह देखें आगे अल्लाह ताला फिर आयत 147 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, एक बहुत प्यारा मशवरा दे रहा है, अल हक्कु मिन रब्बिक। अल्लाह कहता है हक को इसलिए मानो कि ये हक अल्लाह की, उस रब की तरफ से है। मिन रब्बिक, उस रब की तरफ से है जो तुम्हें रिस्क देता है, जो तुम्हें खिलाता है, पिलाता है, तुम्हारी परवरिश करता है, तुम्हारी जिंदगी का निजाम चला रहा है ना। ये अल हक, ये हक मिन रब्बिक, उस रब की तरफ से है। तो फिर अल्लाह कहता है फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, इसमें बिल्कुल भी शक ना करना, ये कुरान में बिल्कुल भी शक ना करना, अल्लाह के अहकाम में, अल्लाह की हदूद से बिल्कुल भी आगे ना बढ़ना, वरना तुम जालिम हो जाओगे, तुम गाफिल हो जाओगे, तुम वरना जाहिल हो जाओगे, मुनाफिक हो जाओगे। अल्लाह ताला ये हसीन मशवरा
اور ہدایت ہمیں دے رہا ہے، اور پھر کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، دوڑو نیکیوں کی طرف۔ دیکھیں ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنی خواہشات جذبات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، اگر کہیں دوڑنا ہے نا تو نیکیوں کے لیے دوڑو، نیکیوں کے لیے دوڑو۔ اور نیکی یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنی نیت کی سمت صحیح کرو، پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، پھر نیکی کی طرف آنا۔ اگر تمہارے پاس اخلاص نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو تمہاری نیکی کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس نیکی کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس نیکی کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، آیت 150 میں اللہ کہتا ہے لوگوں سے نہ ڈرا کرو، لوگوں سے ڈر کے تم اپنی نیت بھی بدل لیتے ہو، اپنے ارادے بھی بدل لیتے ہو، اپنے خیالات اور جذبات کی رو میں اور حالات کے مطابق ڈھل جاتے ہو نا۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن کے مطابق چلو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو، قرآن کی حدود میں رہو، قرآن کے پیغامات پر عمل کرو۔ اللہ کہتا ہے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم حدود اللہ والے بن جائیں، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے جذبات اور خیالات اور خواہشات کی نفی کر دیں۔ اللہ کہتا ہے وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ جب تم مجھ سے ڈرو گے نا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنی نعمتیں دوں گا، پوری نعمتیں دوں گا۔ ہدایت، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں اپنی اطاعت کا رستہ دکھاؤں گا، میں تمہیں اپنی محبت میں تڑپنے والا بناؤں گا، پھر میں تمہیں اپنی قربت اور بخشش عطا کروں گا۔ لِیُتِمَّ نِعْمَتِی، میں تمہیں اپنی نعمت دوں گا، پوری کروں گا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں گا۔ وہ نعمتیں جو تم سورۃ فاتحہ میں مانگتے ہو نا، یا اللہ مجھے کیا انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جو انعمت علیہم والے ہیں، کہتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سوال ہے اور کہاں جواب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آیات میں کہیں ہم سوال، اللہ تعالیٰ سوال، اور کہیں اللہ پھر اس سوال کا جواب خود دیتا ہے۔ تو یہ جواب ہے انعمت علیہم کا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں انعمت علیہم کی صحبت تب ملے گی، لِأُتِمَّ نِعْمَتِی، وہ نعمت تمہیں مکمل مل جائے گی، یعنی میری خشیت، میری اطاعت، میری محبت، میری چاہت، میری قربت تمہیں تب ملے گی جب تم کیا وَخْشَوْنِی، بس مجھ سے ڈرنا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں کہتی ہوں ساتھ سے ذرا اس خلاصہ قرآن میں نا اپنا جائزہ بھی ذرا لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے نا تو ہمیں تزکیہ طہارت اپنے اندر، ہم اپنی اصلاح اور اپنی فلاح والے، پھر ہماری ترقی، اس طرح سے ہماری روحانی ایمانی ترقی ہوگی۔ تو اس کو صرف الفاظ سمجھ کے سنی انسنی نہ کریں، اس کو دل میں اتاریں کہ میں نے بھی اللہ کا جو دعا روز کرتا ہوں انعمت علیہم، اور اس کا پھر میں حقدار بنتا ہوں کہ نہیں، اس قابل وہ رستہ بھی لیتا ہوں کہ نہیں، صرف انعمت علیہم کہیں جا رہا ہوں، یا اللہ انعمت علیہم کی صحبت دے دے، اور عملی طور پر لوگوں سے ڈر رہا ہوں، حالات سے ڈر رہا ہوں، کہیں حالات ایسے نہ ہو جائیں، میں اپنی اولاد سے ڈر رہا ہوں، کہیں اولاد مجھے یہ نہ کہہ دے، کہیں میں بیماریاں پریشانیوں سے ڈر رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے، اگر تم نے لینا ہے نا انعمت علیہم کا ساتھ لینا ہے، صحبت لینی ہے، تو اللہ نے پھر شرط بھی بتا دی۔ ایک شرط ہے وَخْشَوْنِی، اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرنا، صرف میری ماننا، صرف میرے احکام پر عمل کرنا، اور میری حدود میں زندگی گزارنا۔ یہ رواج، یہ فیشن، یہ رسمیں، یہ حالات واقعات، یہ سب پیچھے چھوڑ دینا، صرف مجھ سے ڈرنا۔ اللہ کہتا ہے پھر میں تم پر اپنی پوری نعمت، تمہیں پوری ہدایت بھی دوں گا، پوری رحمت بھی دوں گا، تمہیں اپنی اطاعت، تمہارے رستے کھول دوں گا، تمہارا سینہ کھول دوں گا۔ آج آپ سوچیں آپ کو جواب ملا ہے؟
کہ ہمارا سینہ کیوں نہیں کھلتا؟ ایک دن ہم آتے ہیں پھر ہم نہیں آتے، ایک کلاس میں ہم آتے ہیں پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، تسلسل کے ساتھ ہم مجاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ چاہت، رغبت، محبت اور جوش کے ساتھ ہم مجاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم وحشونی بس اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں، حالات سے، واقعات سے، کہتے ہیں نا دوسری چیزوں سے، رستے میں رکاوٹیں، پریشانیاں، ہم ڈر کے دبک کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تو یہی سمجھا رہا ہے، جب تم ایسے ہو جاؤ گے نا، وحشونی، جب تم صرف مجھ سے ڈرنے والے، میری پرواہ کرنے والے، میرا حکم ماننے والے ہو جاؤ گے نا، تو پھر میں تم پر اپنی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں تم پر لٹا دوں گا، تمہارا سارا سینہ ہی لم نشرح، تمہارا سارا سینہ کھول دوں گا، اور پھر تمہیں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر تم صحیح معنوں میں، حقیقت میں ہدایت والے بن جاؤ گے۔ ہدایت والا کون ہوتا ہے؟ جس کا پورا دل اشد حب للہ، سارے کے سارے دل میں پورا جو من تاک، یہ جو سینے کا تاک ہے، اس میں حق کا چراغ ایسا نور جلنے لگ جائے کہ وہ نور سارے کا سارا قلب روشن ہو جائے، میرا نفس بھی اللہ کو چاہے، میری روح بھی اللہ کو چاہے، پھر میرا روح کے بعد سری، خفی، اخفا، سب میرا پورا سینہ نور و نور ہو جائے، میں ساری زندگی میری صبح سے شام للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ، حسبی اللہ، رضی اللہ والا ہو جاؤں۔ یہ ہے ہدایت۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے اصل ہدایت یہ ہے جس کا پورا سینہ اللہ کی محبت میں جگمگا اٹھے، نور و نور ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تم خود نہیں کر سکتے، ہدایت تم خود نہیں پا سکتے، اس کے لیے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تمہیں انعمت علیہم کی صحبت چاہیے، اور انعمت علیہم کی صحبت والے بھی اللہ کہتا ہے ان کو کہاں سے نور ملا، اللہ کہتا ہے ان کو کہاں سے تربیت ملی، ان کو کہاں سے تزکیہ ملا، کما ارسلنا فیکم رسولا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، منکم، تمہارے لیے، جو تمہاری طرح کا دیکھنے میں انسان ہے، یتلو علیکم، یتلو علیکم، اللہ کہتا ہے جو تم پر تلاوت۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ اب ہمیں طریقہ تربیت سمجھا رہا ہے، یعنی ایک استاد، ایک مرشد کو اپنے شاگردوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پڑھ پڑھ کے دوڑی جائے جیسے عام استاد ہوتے ہیں، صرف سنا کے آگے دوڑی جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے جس طرح میرا رسول کا طریقہ کار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے، 4 طریقوں سے۔ یتلو علیکم، آیات پڑھ کر سناتے تھے، آیاتنا، اور پھر آیات پڑھ کے صرف سنا نہیں دیتے تھے، میں پڑھی جاؤں تو آپ سنی جاؤ، نہیں، آیات پڑھ کے سنا نہیں دیتے تھے صرف، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ من کا تزکیہ بھی کرواتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کرتے تھے اپنے من کا جائزہ لو، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرو، اپنے نفس کو ہوا سے روکو، اپنے نفس کو ہوا سے روکو، خواہش سے روکو، جو دل کرتا ہے وہ چھوڑو، تن آسانی، من موجی، وہ چھوڑو، اور کیا کرو، قد افلح من تزکا، یہ ہوتا ہے استاد کا کام۔ ہاں مجھے بتائیں، آپ کو بھی زندگی میں اتنے استاد ملے، آپ نے مرشد بھی پکڑے ہوں گے، میرا فلاں مرشد ہے، میرا فلاں استاد ہے، میرا فلاں رہبر ہے، میرا فلانا، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا آپ کے استاد نے، کیا آپ کے مرشد نے آپ کی اس طرح تربیت کی؟ سوچیں آپ ذرا، یہ ایک استاد اور مرشد اور پیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ان راستوں پر، ان مجاہدوں پر لے کر چلے، آپ کی تربیت کرے، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ ہمیں تو آج تک یہ بھی شعور نہیں ہے مرشد کو ہونا کیسا چاہیے، تو پھر وہی صاحب ہے نا، جیسے شاگرد ویسا ہی استاد۔ تو ایک استاد کی
اللہ تعالیٰ ایک مرشد کی، ایک راہبر کی اللہ صفات سمجھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استاد کو کیسا ہونا چاہیے، نہ صرف وہ پڑھ کے سنائے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ بھی کرے، وہ تمہیں ساتھ لے کر چلے، وہ تمہیں سمجھائے عملی طور پر کہ من کو پاک کیسے کرنا ہے، نفس کو روکنا کیسے ہے، تزکیہ کیسے لینا ہے، تزکا والا کیسے بننا ہے، افلاح کیسے پانا ہے، افلاح کا رستہ کون سا ہے، استاد یہ بھی تو سمجھائے نا۔ یہ تو نہیں، اب دیکھیں اگر کوئی استاد صرف آپ کو زبانی ریسپی بتا دے، یہ ریسپی ہے جا کے کیک بناؤ، آپ خود سے جا کے کیک بنا نہیں سکتے، آپ کو پوری تربیت چاہیے قدم بہ قدم۔ یہ استاد اور مرشد رہبر اور پیر کا کام ہوتا ہے، آپ کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے قدم بہ قدم لے کر چلے، لیکن شرط کیا ہے، آپ اس کے پیروکار ہوں، اس کے پیروی کرنے والے ہوں، اس کا ادب احترام کرنے والے ہوں، محبت والے ہوں، اعتراض والے نہ ہوں۔ جو اللہ نے شروع میں بتایا تھا، جو اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ پھر ایمان والے نہیں ہوتے، وہ تقوی والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس استاد کی جو کہتے ہیں نا شان ہونی چاہیے، جو حقیقی استاد اور مرشد ہوتا ہے، اللہ اس کی صفات اور پھر اس کا مرتبہ، دیکھیں ایسے استاد کو مرتبہ دیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا استاد کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، پھر اس استاد کی پیروی کیسے کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے استاد کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، جس کے اندر یہ صفات ہوں اس کو اپنا استاد مانو، اس کو اپنا مرشد اور راہبر مانو۔ اور جب ایک بار راہبر مان لو تو پھر اعتراض نہیں کرنا تم نے، پھر بے ادبی نہیں کرنی تم نے، پھر تم نے اس کی پیروی میں رہنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، یا تو مانو تو یا نہ مانو، اگر ماننا ہے تو پھر دل سے مانو، اگر نہیں ماننا تو پھر جاؤ، جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر آپ کے میرے رستے جدا ہیں۔ لیکن اگر استاد ماننا ہے کسی کو تو یہ صفات دیکھ لینا کہ وہ استاد کیسا ہونا چاہیے، وہ پڑھ کے بھی سنائے، پھر تزکیہ کا طریقہ بھی بتائے، پھر کیا کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کے اندر جو اللہ نے، اس قرآن کے اندر جو اللہ نے اسرار و رموز، حکمتیں، نصیحتیں، عبرتیں رکھی ہیں وہ بھی تمہیں بتائے، وَيُعَلِّمُ، تمہیں سمجھائے، اس آیت کے اندر یہ حکمت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ عبرت ہے، یہ ہدایت ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، تمہیں علم دے، علم دے۔ دیکھیں تعلیم اور علم میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک تعلیم ہے جو آپ صرف پڑھ رہے ہو، اور ایک علم ہے جو گہرائی سے جا کے لینا پڑتا ہے، جو حقیقت کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے استاد مرشد وہ ہوتا ہے جو معلم ہو، جو تمہیں علم دے گہرائی کا، اسرار و رموز کا۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے خود، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، جو تمہیں کتاب کے اندر جو اللہ نے اسرار و رموز رکھے ہیں وہ سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور جو اللہ نے حکمت رکھی ہے، یعنی اس پر عمل کیسے کرنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، اس آیت پر عمل کیسے کرنا ہے، وہ عمل کر کے بھی دکھائے، مجاہدہ کر کے بھی بتائے کہ ایسے مجاہدہ کرنا ہے، ایسے تزکیہ کرنا ہے، ایسے قرآن سے نصیحت لینی ہے، ایسے قرآن کی آیت کو پڑھنا ہے، تو یہ چاروں کام کرنے سکھائے۔ وہ ایک مکمل استاد، جامع استاد ہوتا ہے، کامل مرشد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ایسا مرشد ہوتا ہے، مرشد وہ ہوتا ہے جہاں جا کے تمہیں یہ احساس ہو، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، 151 آیت ہے یہ سورۃ بقرہ کی۔ اللہ کہتا ہے معلم اور مرشد وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں یہ احساس ہو جو مجھے آج پتہ چل رہا ہے، وَيُعَلِّمُكُم، جو مجھے آج سمجھ آ رہا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اس کا تو پہلے مجھے شعور ہی نہیں تھا، یہ تو پہلے میرے علم میں ہی نہیں تھا۔ تو یہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، دیکھیں قرآن کی ترتیب، میں کہتی ہوں قربان جائیں، جیسے جیسے آیتوں میں ہم جاتے ہیں ترتیب سمجھ آتی ہے۔ اللہ خود ہماری تربیت، اللہ خود معلم ہے، میں آپ کو بتاؤں اللہ خود معلم ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو نا
तो आपको हैरत होती है कि अल्लाह तो खुद हर बात तरतीब से हमें तरबियत, जैसे कोई तरबियत आपकी कर रहा है, जैसे कोई तरतीब वार आपका तज़किया कर रहा है। यूं बैठना, ऐसी सोहबत में बैठना, सिरातल मुस्तकीम ये रास्ता लेना, और फिर अदब से बैठना, और फिर हदूद में रहना, और फिर ये चार चीजें सीखना अपने मुर्शद से, जैसे अल्लाह खुद हमारी तरबियत फरमा रहा है। अल्लाह कहता है जब तुम्हें ऐसी सोहबत मिल जाए, जब तुम्हें ऐसा मुर्शिद मिल जाए, तो फिर क्या करो, फिर मेरा जिक्र करना बैठकर। अल्लाह कहता है फिर मेरा जिक्र करना, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, फिर मेरा शुक्र करना और कुफर ना करना। तो पता चला हकीकी जिक्र ही वो होता है जो आप किसी मुर्शिद के साथ बैठकर करो, जो किसी आप रहबर के रहनुमाई में करो। हकीकी शुक्र का पता ही तब तब चलता है। हकीकी शुक्र क्या है, कोई मुर्शिद बताता है, कोई राहबर बताता है। घर बैठे तो हम गफलत में पड़े हुए थे, घर बैठे तो हम जुबानी शुक्र वाले थे, जहालत में पड़े हुए थे। घर बैठे तो हम अपने फायदे और मुफाद का सोच रहे थे, जुल्मत में पड़े हुए थे। अल्लाह यही तो समझा रहा है, तुम हकीकी शुक्र वाले, हकीकी जिक्र वाले, आखिरत की फिक्र वाले, हकीकी सब्र वाले, तवक्कुल वाले, अल्लाह की रिजा वाले तभी बनोगे जब तुम किसी की सोहबत में, तरबियत में आ जाओगे। और फिर होगा क्या, ये मैं तरतीब से देखें चल रही हूँ। आगे अल्लाह ताला कहता है फिर तुम्हें ए ईमान वालो, तुम्हें सब्र और नमाज से मदद मिलेगी। पहले भी तुम सब्र करते थे पर बड़ा ही औखा लगता था, बड़ा ही मुश्किल लगता था, समझ में नहीं आता था मैं सब्र करूं तो करूं क्यों। ऐसे लगता था सब्र मेरी कमजोरी और बेबसी है, पता नहीं मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, इसलिए सब्र कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह यही तो समझा रहा है, जब तुम किसी उस्ताद राहबर के पास बैठोगे, जब तुम्हें तज़किया तहारत और तकवा नसीब होगा, तो फिर तुम सब्र पर भी अल्लाह का शुक्र करोगे, फहर करोगे, मौला तूने मुझे सब्र वाला बनाया, तूने मुझे मक्कर वाला नहीं बनाया। तुम इस पर भी अपने रब का शुक्र अदा करोगे, और फिर तुम्हारी नमाज अकीमुस्सलाह वाली हो जाएगी। और फिर अल्लाह कहता है पता है, जब तुम्हारी नमाज अकीमुस्सलाह वाली हो जाएगी, तुम सब्र वाले हो जाओगे, ईमान वाले हो जाओगे, तो अल्लाह ने खुशखबरी देखें, पहली खुशखबरी सुना दी, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। आपको समझ आई बात। अल्लाह कहता है तुम सच्चों की सोबत ले लो, तुम सब्र वाले बन जाओ, फिर मैं भी तुम्हारा बन जाऊंगा। आगे अल्लाह ताला समझा रहा है शहीद का मर्तबा कि वो जिंदा होते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। फिर आगे अल्लाह ताला हमें भी समझा रहा है। देखिए लिंक देखें, मैं कहती हूँ आप जरा गौर करें लिंक पर, आयात का जरा लिंक देखें, तरतीब देखें जरा। अल्लाह कहता है पहले ये लेना, पहले अदब लेना, एहतराम लेना, मोहब्बत लेना, तज़किया लेना, तहारत लेना, फिर तुम्हें ईमान मिलेगा, फिर सब्र मिलेगा, फिर हकीम सलाह मिलेगी, फिर मेरा साथ मिलेगा। और जब तुम्हें मेरा साथ मिलेगा, अल्लाह कहता है फिर होगा क्या, फिर अल्लाह ने बीच में शोहदा की बात की। फिर अल्लाह कहता है तुम्हारी जिंदगी भी जब खत्म होगी ना, तुम्हें भी शहादत का मर्तबा मिलेगा, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी जिहाद तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह ही तो किया था। और फिर देखिए अल्लाह साथ ही कह रहा है वला नबलुवन्नकुम, तुम्हें पता है ना मैं भी तुम्हें आजमाऊंगा। जब तुम्हारे पास कोई उस्ताद होगा, कोई रास्ता होगा, कोई सोहबत होगी, कोई तरबियत होगी, तो फिर पता है क्या, जब मेरी आजमाइशें आएंगी ना, वला नबलुवन्नकुम, मेरी आजमाइशें तो आएंगी ना तुम पर, क्योंकि मैंने तुम्हें मजीद दर्जात तो देने हैं ना। रास्ता देने के बाद अल्लाह फिर दर्जात देता है, तो दर्जात देने के लिए फिर अल्लाह क्या कहता है, वला नबलुवन्नकुम, मैं तुम में से हर एक को आजमाऊंगा। कैसे, मिनल खौफ, पहली आजमाइश ही देखे, खौफ। खौफ पता कहाँ होता है, जहन में। आप इससे अंदाजा करें, दिमाग सबसे ऊपर है ना, कभी आपने गौर किया, दिमाग जिस्म का सबसे ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपर। अल्लाह कहता है मैं आजमाइशें यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से होती हुई कल्ब में, वल जू, फिर जू दिल की, फिर अल्लाह क्या कहता है, जू के बाद वह नक्स मिनल अमवाली वल अनफुसी व समरा, फिर बदन की। आपने कभी गौर ही नहीं किया, ये पूरा बदन हमारा, सर से लेके दिल, बदन, सब आजमाए जाएंगे। सब पर अल्लाह ताला ने आजमाइशें
اللہ تعالیٰ نے طاری کرنی ہے خوف کی، دماغ کو جسے کہتے ہیں نا سٹریس کی، جو کی، دل کے اندر کوئی چاہت ہوگی، کوئی جائز چاہت ہوگی، لیکن اللہ اس کو پورا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تیری چاہت لے کر اپنی چاہت دینا چاہتا ہے۔ یہ تو ہمیں کوئی مرشد ہی سمجھائے گا نا۔ آپ نے غور کیا، پہلے اللہ نے دیکھیں مرشد کی بات کی ہے، صحبت کی بات کی ہے، اب اللہ آزمائش کی بات کر رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آزمائشوں سے پہلے کوئی صحبت لے لو، کوئی مرشد لے لو، کوئی رستہ لے لو، تاکہ یہ آزمائشیں جب آئیں تو تمہیں کوئی درجہ دے کر جائیں۔ ہم تو آزمائشیں آتی ہیں رونا دھونا ہی مچا دیتے ہیں، شکوے شکایتوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی کہتے ہیں نا صحبت نہیں ہوتی، کوئی مرشد نہیں ہوتا، کوئی تربیت نہیں ہوتی، کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بیچارے کہتے ہیں نا غریب، ہم مسلمان کہتے ہیں نا آزمائش کے کہتے ہیں نا کسی کو تیرنا نہ آئے تو اسے پانی میں پھینک دو، ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ جب کسی کو تیرنا نہ آتا ہو، کوئی مرشد ہی نہیں، کوئی استاد ہی نہیں، کوئی رابر ہی نہیں، اور پانی میں پھینک دیا جائے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ چیخے مارے گا، چیخو پکار، چیخو پکار، شکویں شکایتیں، ہمارا یہ حال ہے۔ جب زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں ہم کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ نہیں تھا ہونا چاہیے، ہائے یہ پریشانی، ہائے یہ مشکل۔ اگر ہماری تربیت ہوئی ہوتی، یہ مزے کی باتیں ویسے ابھی آ رہی ہیں، میں لکھی نہیں ہوئی اگر ہماری تربیت ہوئی ہوتی، کسی مرشد نے ہمیں تزکیہ طہارت، ہمیں قرآن سے حکمت اور نصیحت اور ہدایت دی ہوتی، تو ہم آزمائشوں کے جب سمندر میں اللہ ہمیں پھینکتا تو ہم چیخو پکار نہ کرتے۔ ہم پر جب پہلی آزمائش آتی خوف کی، تو ہم اپنے خوف کو چھوڑ کر اللہ کی خشیت میں چلے جاتے کہ میں تو اس چیز سے ڈر رہا ہوں، یہ چھوٹی سی چیز سے، یہ بیماری سے میں ڈر رہا ہوں، ابھی تو آخرت کے حشر کے بڑے کہتے ہیں نا منزلیں اور مقامات آنے ہیں، تو میں اپنا خوف چھوڑ کر اللہ کی خشیت میں چلا جاؤں۔ لیکن یہ مجھے کون سمجھائے گا؟ اگر میرا کوئی مرشد ہوتا تو میں خوف کی بجائے، اپنے خوف میں رونے کی بجائے اللہ کی خشیت میں روتا۔ لیکن چونکہ ہمارا کوئی مرشد نہیں ہوتا، ہمارا کوئی راہبر نہیں ہوتا، ہم جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہم شکووں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو لاچاری اور بے کسی کی تصویر بنا کے کہتے ہیں بدقسمتی ہو گئی، بد نصیبی ہو گئی جی، یہ آزمائش آ گئی، دماغ کو سکون نہیں مل رہا، سکون کہاں سے ڈھونڈوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے، ان آزمائشوں سے پہلے پہلے کوئی صحبت، کسی کی تربیت، کسی کی توجہ لے لینا، تاکہ جب خوف کی آزمائش آئے تو خشیت والے بن جاؤ۔ دیکھیں یہ آزمائشیں ہمیں کوئی درجے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجے دینے آتی ہیں، تو ہم گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں تیرنا نہیں آتا۔ تو اللہ کہتا ہے خوف کی آزمائش آئے تو اپنے خوف کو چھوڑ کر اللہ کی خشیت میں چلے جانا۔ جب جو کی آزمائش آئے نا، جب تیری کوئی چاہت پوری نہ ہو تو اپنی چاہت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں چلے جانا۔ پھر تم بلکہ خوف کی آزمائش آئے گی نا، تو جب تمہارے اوپر جو کی آزمائش آئے گی نا، جب تمہاری کوئی جائز خواہش پوری نہیں ہوگی نا تو تم اس کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں جب جاؤ گے نا، تو پھر تم فکر والے بن جاؤ گے، آخرت کی فکر والے بن جاؤ گے۔ تو آپ نے دیکھا آزمائش سے ہمیں کوئی درجہ ملا، جب خوف کی آزمائش آئی تو ہم ذکر والے بن گئے، اللہ کی خشیت والے بن گئے، اور جب جو کی آزمائش آئی تو ہم اپنی جائز خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک گئے، اطاعت والے بن گئے، ہم آخرت کی فکر والے بن گئے کہ یہ دنیا کی چیز نہ بھی ملے تو گزارا ہو سکتا ہے، مجھے اپنی چیز خواہش کو چھوڑ کر مجھے جنت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہم آخرت کی فکر والے بن گئے۔ اور پھر جب نقص من الاموال، اللہ کہتا ہے پھر جب تیرے مال میں نقصان ہوگا، تیری صحت میں نقصان ہوگا، تو پھر تم قرآن والے بن جانا، یعنی تمہیں دنیا کا نقصان جو ہے تمہیں قرآن کی طرف لے آئے تو پھر تم شکر والے بن جانا۔ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی تکلیف دے کر قرآن جیسی دولت دے دی، اور تو نے پھر تمہیں شکر، تمہیں مزید اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ یا اللہ اچھا ہوا جو تو نے مجھے تھوڑا سا نقص من الاموال،
थोड़ा सा नुकसान देकर मुझे आखिरत के नुकसान से बचा लिया, तूने मुझे कुरान की तरफ लगा दिया, तो फिर तुम और अल्लाह का बल्कि शुक्र करोगे। लेकिन ये शुक्र कब करोगे? अगर कोई मुर्शिद होगा पीछे, वरना तो तुम शिकायतें ही करते रहोगे। फिर आगे देखें, अल्लाह ताला पांचवी इजमाइश के बारे में कह रहा है, चौथी इजमाइश के बारे में, सॉरी, खौफ, भूख, नक्स मिनल अमवाल, जब माल में नुकसान के बाद वल अनफुसी, जब तुम्हारी जान का नुकसान होगा, बीमारियां आएंगी ना, तो फिर अल्लाह कहता है जब तुम्हें बीमारियां बदन को आएंगी, दर्दे मर्जे आएंगी ना, तो तुम बदन की फिक्र ना करना, ईमान की फिक्र करना। बदन तो है ही फना, आप समझ रहे हैं? बदन तो है ही फना, ईमान की फिक्र करना जो हमें बका वाला है। लेकिन ये बात तुम्हें कौन समझाएगा? जब कोई मुर्शिद होगा, वरना तो तुम बदन की बीमारियां बता बता के लोगों को रोते ही रहोगे, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय ये दर्द निकल आया, हाय ये मर्ज निकल आया। बदन की दर्दे मर्जों की तुम फेहरिस्त बनाते रहोगे। आज सुबह उठा ये दर्द निकला, कल मैं चला तो ये दर्द था, आज ये नहीं, आज ये है। अल्लाह कहता है कि जब तुम्हें बदन की तकलीफ आए तो तुम बदन को छोड़कर ईमान की फिक्र करना, और फिर तुम्हें सब्र सब्र आ जाएगा कि ये दुनियावी वक्ती बदनी तकलीफ, या अल्लाह मुझे इससे सब्र से निकाल दे, लेकिन क्या मुझे हशर की जिल्लत से बचा लेना, कब्र में मेरे बदन को कब्र में कीड़ों की खुराक बनने से बचा लेना, बल्कि मुझे फिर तुम्हें सब्र आ जाएगा कि मैं बीमारी पर सब्र कर लूं, लेकिन क्या मैंने अपना ईमान बचाना है, बदन की मैंने फिक्र नहीं करनी, मैंने ईमान की फिक्र करनी है। फिर आखिरी आजमाइश अल्लाह कहता है जब तुम पर आएगी ना, वस्समारात क्या है? तुम्हारी कमाई जब लुट जाएगी, और ये होगा, अल्लाह कहता है ये होगा। हम तो हैरान होते हैं ये हुआ क्यों। मैं कहती हूँ काश हमने कुरान को अपने तौर पर समझने की बजाय किसी मुर्शिद से समझा होता, किसी उस्ताद राहबर से समझा होता, तो हमें पता होता। ये तो अल्लाह ने पहले बता दी, प्रेडिक्शन जिसे हम कहते हैं, ये तो अल्लाह ने सारी पेशन गोइयां पहले कर दी हुई हैं। तेरी जिंदगी में ये मौसम, ये इम्तिहान आएंगे, तो हम तो हर इम्तिहान पे हैरान होते हैं, ये क्यों हो गया मेरे साथ। तो अल्लाह कहता है तेरा आखिरी जो इम्तिहान होगा ना, वो क्या होगा? तुझे फलों का नुकसान, औलाद में, तेरी कमाई में, तेरे हासिल जिंदगी, कोई चीज तेरी जिंदगी का हासिल होगी उसमें नुकसान होगा। तेरी औलाद नाफरमान हो सकती है, तेरी कमाई लुट सकती है, तेरा हासिल बर्बाद हो सकता है। लेकिन आखिर में अल्लाह क्या समझा रहा है? जब तुझे समारात में नुकसान हो, तो तुम उस आखिरी नुकसान को ना रोना, तुम रहमान के लिए रोना। हाय कुर्बान जाए। देखिए अल्लाह ने आला आला हल दे दिए, अदना लेकर आला अल्लाह ने दौलत दे दी। अल्लाह ने जो लिया ना हमसे वो फना था, वो अदना था। लेकिन अगर हमारा कोई उस्ताद मुर्शिद होता, वो हमें बताता ये अदना के लिए ना रो, ये फना के लिए ना रो, अगर रोना है तो बका के लिए रो, रोना है तो अल्लाह की हशीयत में रो, अल्लाह की इताअत में रो, कुरान के लिए रो, ईमान के लिए रो, रहमान के लिए रो। अल्लाह कहता है मैंने तो आजमाइशें तुम्हें इसलिए ये 5 आजमाइशें दी थी, तुम्हें 5 दर्जे देने के लिए, तुम्हें 5 मुकामात देने के लिए। क्या हशीयत वाले बन जाओ, हशीयत वाले बनोगे तो मुत्तकी बन जाओगे, इताअत वाले बन जाओ, इताअत वाले बनोगे तो मोमिन बन जाओगे, कुरान वाले बन जाओ, कुरान वाले बनोगे तो सालिहीन में से हो जाओगे, फिर ईमान वाले बन जाओ, ईमान वाले बनोगे तो मोहसिनीन में से हो जाओगे, फिर रहमान वाले बन जाओ, रहमान वाले बनोगे तो मुखलसीन में से हो जाओगे, मेरे चुने हुए खास बंदों में से। मैंने तो तुम्हें खास बनाना था, दर्जे देने थे, तभी तो तुम्हें ये आजमाइशें दी। लेकिन नफ्स और शैतान ने हमें रुला रुला के, दुनिया में बहका बहका के हमें शिकवे और शिकायतों पर लगा दिया। हमने आजमाइशों की हकीकत ही ना समझी। यही तो अल्लाह कहता है, मुर्शिद उसको मानो, उस्ताद उसको मानो, पीर उसको मानो, रहबर उसको मानो
جو تمہیں سمجھائے، والحکمہ، یہ ہے حکمت، آزمائشوں کی حکمت سمجھ جائے، اس کو اپنا مرشد مانو، جو تمہیں چیزوں کی معرفت، حقیقت کھول کھول کے، آیتوں کی حقیقت، معرفت، تمہیں معرفت اور معرفت سمجھا کر حقیقت تک لے جائے۔ یہ معرفت تھی کہ اللہ نے کیوں آزمایا؟ اللہ نے تمہیں اس لیے آزمایا کہ تم خشیت والے، اطاعت والے، قرآن والے، ایمان والے، رحمان والے بن جاؤ۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ آپ کو درجات دینا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں، خود ہی فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب تم ان گزر کر کندن بنو گے نا، کندن، تو اللہ کہتا ہے آج سن لو، آج سن لو، پہلے تو تمہیں میرا ساتھ ملا تھا نا، ان اللہ مع الصابرین، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ جو ساری قرآن کی خوشخبریاں ہیں نا، یہ جو اللہ نے کہا ہے جنتیں سجا رہا ہوں، نہریں بہا رہا ہوں، حوریں ہیں، مقامات، محلات ہیں، وَبَشِّرِ، یہ ساری خوشخبریاں تمہارے لیے۔ دیکھیں ذرا، یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو بندہ دنیا کی آزمائشوں سے درجات اور مقامات لے کر جب اللہ کے پاس جا کر اپنا مقام دیکھے گا نا، ان آزمائشوں سے گزر کر جو درجات اور مقامات اس نے پائے ہیں، تو وہ جا کے اللہ سے کہے گا یا اللہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں تو بھیج، میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ اللہ، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ جو درجات اور مقامات تو نے مجھے ان آزمائشوں کے صدقے دیے ہیں، میرا تو دل کر رہا ہے میں پھر دنیا میں دوڑ کے جاؤں اور میں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں، اتنی تکلیفیں تو مجھے دے کہ میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور میں کبھی شکوہ نہ کروں۔ اگر یہ درجات، یہ مقامات تکلیفوں اور آزمائشوں کا نتیجہ ہے مولا، تو میرے جسم کو تو کینچیوں سے بھی کٹواتا تو میں شکوہ نہ کرتی۔ ہائے، ہم تو یوں کوئی چیز کٹ جائے تو شکوے کرنے لگ جاتے، اس لیے کہ ہم حقیقت سے بے خبر لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں سمجھا رہا ہے صبر والوں کا مقام، اللہ کہتا ہے صبر والوں کا مقام سنو، تین انعامات اللہ صبر والوں کو، یہ درجات تو میں نے پہلے بتا دیے آپ کو، یہ جو آیت کے اندر تھے حکمت تھی، وہ میں نے درجات تو آپ کو پہلے معرفت کے درجات اور حقیقت سمجھا دی۔ اب اللہ صبر والوں کا مقام دکھا رہا ہے دنیا میں۔ اللہ کہتا ہے وہ تو انہیں ملے گا، یہ تو انہیں ملیں گے درجات اور مقامات، لیکن اللہ کہتا ہے دنیا میں ان کا پتہ کیا حال ہے؟ دنیا میں پتہ ہے صبر والوں کا حال کیا ہے؟ جو اس طرح آزمائشوں سے گزرتے ہیں، رو دو کے نہیں، جو ہمارا حال ہے، آزمائش آ گئی، ذرا کوئی آزمائش آ گئی تو ہم شکوے، شکایتیں، گلے، اللہ پہ الزامات انڈائریکٹ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ملے ہی کچھ نہیں، وہ ہمیں تو ہے ہی ایسے، تو ہوا ہی کچھ نہیں، جو سوچا ملا ہی نہیں۔ ہم تو اللہ پہ استغفر اللہ، ہم تو انڈائریکٹ اللہ پہ الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ کلمات کیا ہے؟ ملا ہی کچھ نہیں، آیا ہی کچھ نہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ ہر وقت ہم ناشکری میں رہتے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں، اتنی نعمتیں، ایک صرف خواہش پوری نہیں ہوئی، ایک آپ کی چاہت پوری نہیں ہوئی تو سارا پانی پھیر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جو لوگ آزمائشوں کی کہتے ہیں نا حقیقت اور حکمت کو سمجھتے ہیں، معرفت کو سمجھتے ہیں، جس طرح اللہ چاہتا ہے، آزمائشوں سے گزر کر درجات پاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ خشیت، اطاعت، قرآن، ایمان اور رحمان والے بنتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے ان کا درجہ دیکھو کیا ہوتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کہتا ہے کہ میں ان پر ہر وقت صلوات، عنایتیں بھیجتا رہتا ہوں، میں ان پر محبتیں نچھاور کرتا رہتا ہوں۔ دنیا میں، اس دنیا میں صلوات کا لفظ ہے، میں آپ کو بتاؤں صلوات کا لفظ ہے، جیسے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا رہتا ہے نا، یہ صلون علی النبی، اپنے محبوب پر اللہ کہتا ہے میں درود بھیجتا رہتا ہوں اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ تو جو میرے محبوب کے پیروکار ہیں نا، یہ میرے محبوب کی پیروی کرتے ہیں،
अल्लाह कहता है उन पर भी मैं सलावातुम मिन रब्बिहिम, उन पर भी मैं सलावात भेजता हूँ, इनायतें भेजता हूँ, मोहब्बतों के फूल निछावर करता हूँ, अनवार की बारिश करता हूँ, और उसके साथ साथ उन्हें व रहमा, और उन पर कदम कदम पर उन पर रहमत नाजिल करता हूँ, रहमत की बारिश करता हूँ मैं उन पर। आपको पता चला जो अल्लाह के बंदे होते हैं आजमाइशों, दुखों, तकलीफों, परेशानियों में तो होते हैं, लेकिन आपको असल में ये नहीं पता कि उन पर हर वक्त अल्लाह के नूर और सरूर की बारिश हो रही होती है। वो हर वक्त शराबे तहूर में होते हैं। इस आयत में अल्लाह बता रहा है सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह कहता है उन पर मैं अपनी इनायतें और रहमतों की बारिश करता हूँ। और पता है तुम्हें ये हक की निशानी है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह कहते हैं ये हक का मीनार है, ये लोग, ये मेरे बंदे, हुमुल मुहतदून, ये हैं हिदायत वाले। देखिए अल्लाह ने हिदायत वालों की पहचान हमें करवाई है, वो ऐसे आजमाइशों से गुजरते हैं, वो ऐसे हक के रास्ते पर चलते हैं कि वो एक मिसाल होते हैं, अपने वक्त की मिसाल होते हैं, हक में भी बेमिसाल और अपने वक्त की भी मिसाल। आगे अल्लाह ताला हमें सफ़ा मरवा और हज के अहकामात बता रहा है। तो देखिए अल्लाह ताला कहता है ये जो सफ़ा मरवा है ये शायर अल्लाह है, अल्लाह की निशानियाँ। लेकिन आपने नोट किया आयत का लिंक आप कभी देखा करें, मैं तो गहराई में उतरती हूँ तो फिर मैं तो बाहर ही नहीं आ पाती, लेकिन आपके लिए अब मैं जल्दी जल्दी दौड़ रही हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने पहले अपने बंदों का जिक्र किया है, वह उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह ने कहा ये है सही हिदायत वाले। साथ ही अल्लाह सफ़ा मरवा को मिला रहा है। अल्लाह कहता है सफ़ा मरवा देखो ना, शायर अल्लाह, सफ़ा मरवा जिस तरह अल्लाह की निशानी है ना, इस तरह हक वाले भी अल्लाह की निशानी होते हैं, हक की निशानी होते हैं, जिनको देखकर अल्लाह याद आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जिनको देखकर अल्लाह याद आए, जिनकी बातों तुम सोहबत में बैठो तो तुम्हें आखिरत याद आए, जिनकी बातें सुनो तो तुम्हें मार्फत मिल जाए, वो है अल्लाह वाले। मैं आपको बताऊं, आपने तो अपनी तारीफें अल्लाह वाली बनाए हुए, एक फूंक मारे तो बंदा हो जा पाए, वो अल्लाह वाला है। पता नहीं अल्लाह वाला बाबा एक मुझे मिल गया, उससे मैं दुआ कराई, जैसे ही मैंने दुआ कराई वैसे ही मेरा काम हो गया। हमने तो अल्लाह वालों की बड़ी अजीब हमारी डेफिनेशन है, वो हमारी नफसी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ अपने तौर पर कोई काम करने की आप इतने शार ना बने, इतने शार ना बने, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में सारी शायर, सारी निशानियां जब बताई हुई हैं, सारे तरीके हमें समझाए हुए हैं, तो फिर हमें अपना तरीका और अपनी चालाकियां और शायरी करने की जरूरत क्या है? अपने तौर पर कोई बाबा पकड़ने की जरूरत क्या है? अल्लाह जब निशानी बता रहा है कि अगर किसी को पकड़ना है तो ऐसे बंदे को पकड़ना जो शायर अल्लाह हो, जो हक की निशानी हो, जो जिसकी फूके ना हो, जिसके अंदर अल्लाह कहता है तज़किया, तहारत और हिकमत और मार्फत हो, उसका साथ लिया करो। बरा ये हमारी तरबियत की बातें हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे अल्लाह ताला देखे हमें समझा रहा है, जो ईसाई है ना, ईसाई, अल्लाह कहता है उन्होंने हक को बुलाकर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, तो अल्लाह ने फिर उन पर दुनिया में ही लानत की है। अल्लाह ने ईसाइयों पर, क्योंकि अब तो वो काफरीन है ना, क्योंकि उन्होंने तो अपनी किताब भी छोड़ी हुई है, अपने रसूल की तालीमात भी छोड़ी हुई है, तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने उन पर लानत की हुई है। और यहूदियों पर अल्लाह ने गजब किया हुआ है, क्योंकि देखें ईसाई अपनी ख्वाहिशात पर, यहूदी अपने मफादात पर चलते हैं, तो एक पर अल्लाह की लानत हुई और एक पर अल्लाह का गजब हुआ। अल्लाह कहता है इन दोनों से बचना। आप सोचो हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमें दोनों से बचना है, लेकिन हम, अफसोस की बात है, हम उनकी तरह कहते हैं ना लिबास पहनने की कोशिश करते हैं, गोरों की तरह लिबास पहने, गोरों की तरह हम बोलने की कोशिश करते हैं, घर का माहौल गोरों के दांतों अतवार अपनाने की कोशिश करते हैं। जरा देख लो अल्लाह ने क्या कुरान पाक में उनके बारे में कहा क्या है, उन पर अल्लाह ने लानत की। तो एक तरह से क्या आप लानतियों के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं? तो बचो, यही तो बात है। हम क्यों बार बार सूरत फातिहा में अल्लाह कहता है बचो गैरिल मगदूब, बचो उनसे जिन पर मेरा गजब हुआ, वो तुम्हारे भी गैर हैं, मेरे भी गैर हैं, वो हैर वाले नहीं है, वो गैर वाले हैं। आगे अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया है ना, देखिए अल्लाह ताला फिर कहता है 160 आयत में,
الا الذین تابوا، توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اگر تم اپنی خواہشات اور مفادات کے پیچھے چل رہے ہو نا، یا چلتے تھے، یا تم نے کوئی غلط استاد پکڑا ہوا تھا جو تمہیں دنیا کی فکریں اور دنیا کے چکروں میں، کبھی مرغ پکڑ کے لاؤ تو کبھی کالا بکرا لے کے آؤ، تو اس طرح کے چکروں میں تم مکروں میں پڑے ہوئے تھے نا، اور اپنا وقت اور پیسہ اور صحت ضائع کر رہے تھے، اور اپنے کام کروانے کی چکروں میں تھے۔ اپنے کام، میرے کام بن جائیں، بس جو میں کہتا ہوں وہ ہو جائے۔ وہ نہیں حق والے لوگ ہوتے جو تم چاہتے ہو وہ کریں، حق والے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو وہ دکھائیں جو اللہ چاہتا ہے، جو آپ کو اس طرف لگائیں جو اللہ کو پسند ہے، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے اور در کی طرف لگائیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم نے پہلے ایسا نہیں کیا، تم اپنی خواہشات اور جذبات اور اپنے مفادات کے پیچھے، خیالات کے پیچھے دوڑ رہے تھے نا، ابھی بھی وقت ہے۔ الا الذین تابوا، توبہ کر لو، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لو۔ دیکھیں اللہ نے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، توبہ کے بھی، اصلاح کے بھی، فلاح کے بھی، اصلاح کے بھی، فلاح کے بھی۔ ہر روز مؤذن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، حی علی الفلاح، ابھی بھی وقت ہے، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ، جب تم توبہ کرو گے، وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ کہتا ہے پھر تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ ابھی بھی وقت ہے، جو پیچھے ہو چکا، جو تم نے پیچھے کیا تو اسے توبہ طائب، اسے توبہ تو نصوح کر لو۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی تواب الرحیم، میں تو منتظر تھا کب میرا بندہ لوٹے۔ راجعون سے پہلے پہلے رجوع کر لو۔ راجعون، جانا ہے نا اللہ کی طرف، جانا تو ہے، آپ سمجھ رہے ہو، آپ کی تو کوئی پلاننگ ہی نہیں جانے کی، اللہ نے تو پہلے دن سے پلاننگ کی ہوئی ہے، آپ کی نہیں ہے واپس جانا ہے نا، آپ تو کہتے ہیں ادھر ہی موجیں کرنی۔ اللہ کہتا ہے راجعون سے پہلے پہلے رجوع کر لو، سمجھ رہے ہیں، اللہ کی طرف۔ لیکن توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ نہیں ادھر بیٹھا توبہ کر رہا ہوں، ادھر جا کے وہی رکھتے کر رہا ہوں، زبانی توبہ کر لی، عملی طور پر پھر وہی کام۔ ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ زبانی تو کہہ دیتے توبہ استغفار، اے ہم ایسے تھے اب تو نہیں کرنا، پھر جا کے گھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے توبہ کے ساتھ شرط ہے، توبہ کی قبولیت کی شرط ہے کیا؟ وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرو۔ اب یہ نہیں کہ زبانی توبہ کر لی، اب میں نے ایسے نہیں کرنا، اب میں نے شریعت کی نافرمانی نہیں کرنی، اب میں نے طریقہ مصطفیٰ کے خلاف نہیں جانا، اب میں نے سنت کے خلاف نہیں جانا، گھر جا کے پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو میرے گھر والے کر رہے ہیں، جو میرا خاندان کر رہا ہے، جو میرے سہیلیاں میرے دوست کر رہے ہیں، میں نے وہی کرنا۔ اصلاح تو کی نا، تو حالی توبہ کا کیا فائدہ؟ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے توبہ کے ساتھ شرط ہے اصلاح کی، اور پھر فلاح کے رستے پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اس کے آگے پھر اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، حکمت دیکھیں، میں کہتی ہوں قربان جائیں۔ اللہ کہتا ہے تم توبہ کرو، جب تم توبہ کرو گے تو تم اس کے دامن میں آ جاؤ گے جو قدرت والا ہے، جو رحمت والا ہے، جو حکمت والا ہے، جو شانوں والا ہے، جو عظمتوں والا ہے، جو رفتوں والا ہے، جو چلانے والا ہے، جو بچانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے عقل مندی۔ جب تم توبہ کے بعد تقوی والے بنو گے نا، اور پھر تربیت لے کر تزکیہ والے بن جاؤ گے نا، یہ ہے عقل مندی۔ اللہ کہتا ہے اب تو نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کیا، عقل کو صحیح رستے پر لگایا۔ پہلے تو نے عقل کو دنیا کی طرف دوڑایا ہوا تھا، دنیا کے فائدے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چاہتیں۔ اللہ کہتا ہے وہ سب فنا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ عقل مند صحیح وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل کو حق کے لیے استعمال کرتے ہیں، فنا کو چھوڑ کے بقا کی طرف چلتے ہیں، اور پھر تزکیہ، پہلے توبہ، پھر تزکیہ، پھر تربیت، اور پھر تقوی والے بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ حقیقی عقل والے، کیونکہ انہوں نے اب فنا کو چھوڑ کے بقا کا سودا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں فرق سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں آج آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں اپنا جائزہ لیں کہ آپ عام ہیں کہ خاص۔ اللہ کہتا ہے عام جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے محبتیں کری جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں کری جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے انواعی محبت کرتے ہیں۔
اندھا دھند محبت کرتے ہیں، اندھی محبت، کہو باللہ، اللہ کہتا ہے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی، والہانہ بے بہا محبت ہے، کسی کے اوپر لٹ جائیں گے تو جان ہی لٹا دیں گے، ڈول ڈول۔ اللہ کہہ رہا ہے جو، لیکن یہ عام لوگ ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خیالات کے پیروکار ہوتے ہیں، جدھر دل آیا، جدھر دل کیا بیٹھ گئے، جو اچھا لگا اس کے پیچھے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ عام لوگ ہوتے ہیں اور وہیں پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، والذین آمنوا، اللہ کہتا ہے جن کا ایمان اس قرآن پر ہے، نبی کے فرمان پر ہے، جو ایمان والے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اشد حب للہ، ان کی تو شدید محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ پتہ چلا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ یکجان ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، لٹے ہوئے، بٹے ہوئے اور لتھڑے ہوئے دنیا میں جگہ جگہ گرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ صرف اشد حب للہ، رضی اللہ، اللہ کو ہی راضی کرتے ہیں، اللہ سے ہی شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، ما اللہ، للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ، حسبی اللہ، رضی اللہ، اشد حب للہ۔ اب آپ سوچیں، اللہ نے خود سمجھایا ہے یہ فرق۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن جو لوگ دنیا میں ٹوٹے بکھرے، ظالم، جاہل، غافل ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے انہیں تو حشر کے دن پتہ چلے گا، جب دیکھیں گے نا ہر طرف حکمرانی اللہ کی ہے، جب ہر طرف اللہ کی حکمرانی نظر آئے گی نا، تب انہیں پتا چلے گا کہ اللہ سے اشد الحب للہ کیوں کی تھی ان لوگوں نے، کیونکہ انہیں پتا تھا حکمرانی صرف اللہ کی ہے، تو محبت بھی صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تب یہ لوگ پچھتائیں گے اور ایمان والے خوش ہوں گے کہ جس سے ہم نے شدید محبت کی تھی، حکم سارا، بادشاہی ساری اس کی ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے کہ میں کہتی ہوں میں بہت حیران ہوتی ہوں آیات کا، یعنی تسلسل ان کا جو رابطہ ہے، بین الآیات جو رابطہ ہوتا ہے، اس کے آگے اللہ کہتا ہے شیطان سے بچو۔ دیکھیں شیطان ہمیں بکھیر کے، بکھرا کے، توڑ کے رکھتا ہے، ہمیں دنیا میں بہکا کے، گرا کے رکھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اپنی خواہشات سے محبت کر، اپنے جذبات سے محبت کر، اپنے خیالات کے پیچھے چل، حب و شہوات کے پیچھے شیطان ہمیں لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شیطان کے پیروکار نہ بننا، بکھر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، دنیا میں رل جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتیٰ کہ دیکھو اگر تمہارے آباؤ و اجداد ہدایت پر نہیں تھے، وہ رسم و رواجوں پر تھے، وہ خاندانوں پر تھے، وہ اپنے طریقوں پر تھے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 170 میں، تو پھر اپنے آباء و اجداد کے بھی پیچھے نہ چلو اگر وہ رسم و رواجوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا تم ان کے پیچھے چلو گے، لا یاقلون لا یہتدون، جنہیں کوئی عقل نہیں تھی، جنہیں اخروی ایمانی عقل نہیں تھی۔ دیکھیں عقل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقل ہوتی ہے جو صرف عقل معاش ہے، اور ایک عقل معاد ہے، اور ایک عقل کل ہوتی ہے۔ عقل کل کون سی ہوتی ہے؟ جو ہمیں آخرت کی طرف لے کر جائے، جو ہمیں جہاں جب اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے، آخرت کی، حشر کی تیاری، وہ عقل کل ہوتی ہے۔ عقل ماد ہوتی ہے جو ہمیں سوچ دے کہ واپس جانا ہے، کبھی خیال آتا ہے واپس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ عقل معاش ہوتی ہے جو بندہ معاش کی فکر کرتا رہتا ہے، کیا کمانا ہے تو کیا پانا ہے تو کیا لگانا ہے۔ ہماری تو عقل معاش ہے، یعنی جس درجے کے ہم لوگ ہیں، نفسانی، دنیاوی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے اگر تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ صرف عقل معاش والے ہی تھے، اگر وہ صرف رسم و رواج والے ہی تھے،
تو ان کی پیروی نہ کرنا. اللہ کہتا ہے کہ ایسوں کے پیچھے تم چلو. آج ہمارا یہ حال ہے, انے واہ اپنے خاندان کے پیچھے چلتے ہیں. نہ جی نہ, رشتے نہیں چھوڑے جاتے. ہمارے تو والدین اس طرح کرتے تھے, ہمارے تو امی ابا اس طرح کیا کرتے تھے. ہم نے نہیں اپنے عادات و اطوار, رسم و رواج کو چھوڑنا. اللہ کہتا ہے رسم و رواج کو چھوڑ دو, عادات و اطوار کو چھوڑ دو, اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دو. یہ نہ ہو کہ ان کے پیچھے, اس سورۃ الاعراف میں بھی آیت آگے آئے گی, آباء و اجداد سے جا کے جب ہم ملیں گے وہ کہیں گے تو ہی کو شکل کر لینی سی ہے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا. یہ باقاعدہ آیت ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرے ذہن میں آ رہی ہے لنک ہو کے, کہ دیکھیں آباء و اجداد سے جب ہم جا کے ملیں گے تو وہ بےچارے اگر جہنم میں پڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے تینوں ہی عقل آ جانی سی کچھ, ہمیں تو اتنے موقع نہیں ملے تھے, تو تمہیں ملا تھا تو تو نے کوئی عقل لے لینی تھی, عقلیں کل لے لینی تھی, ہدایت لینی تھی. تم کیوں ہمارے پیچھے چل رہے تھے, اندھا دھند اور اندھی پیروی کر رہے تھے. محبت میں ہم ہوتے ہیں نا, اس لیے اللہ کہتا ہے شد حب للہ, اللہ سے محبت کرو. ہم خاندان سے, ماں باپ کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, بہن بھائی اولاد کی محبت میں ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, جو میرے ماں باپ کہتے ہیں, جو میری اولاد کہتی ہے, جو میرا خاندان کہتا ہے, جو رسم ہے بھائی رسم تو کرنی ہے نا, جو رواج ہے بھائی رواج کے مطابق چلنا چاہیے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے ایسے خاندان, ایسے باوجداد کے پیچھے مت چلو جو اللہ نے دو باتیں بتائیں, لا یاقلون لا یہتدون, جن کے پاس تقوی والی, تزکیہ والی عقل نہیں تھی, جن کے پاس قرآن کی حکمت اور ہدایت نہیں تھی نا, ایسے آباء و اجداد کو بھی چھوڑ دو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے. ایسی صورت میں استاد کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے ماں باپ ایسے تھے, لا یاقلون لا یہتدون, اگر وہ ایسے تھے اور آپ زندگی من موجی مستی میں گزار رہے تھے, رسمی رواجی گزار رہے تھے, پھر آپ کو کوئی استاد یا مرشد ملا جس سے آپ کی زندگی کی کوئی سمت کا تعین ہوا, کوئی صحبت ملی, کوئی حکمت ملی, کوئی ہدایت ملی, تو ایسے استاد کا درجہ ماں باپ سے بھی بلند ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے اللہ دیکھیں خود سمجھا رہا ہے, سمن بکیون عمیون, ایسے زندگی گزار رہے تھے تم, لا یاقلون, کوئی عقل ہی نہیں. اور جدھر دیکھا ساری کہتے ہیں نا بکریاں جا رہی ہیں ان کے پیچھے بے بے کر کے چل پڑے, جدھر دیکھا رسم ہے بس یہ رسم کے پیچھے چل پڑے. کوئی کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی قرآن سے نور, ہدایت, حکمت اور نصیحت لی ہی نہیں, رسم رواج کے پیچھے سمن بکمن عمیون, قرآن سے تم بالکل سمن بکمن عمیون بن کے رسم و رواج اور خاندان کے پیچھے چل رہے تھے. آپ سوچیں ذرا, کئی لوگ ساری زندگی سمن بکمن ہی گزار دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے, سب سے زیادہ جو اللہ کو چاہیے ایمان, نبی کا فرمان, قرآن اور راضی رحمان. اللہ کہتا ہے یہ عبادت ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں جو زندگی اس میں گزارتے ہیں نا, وہ اللہ کے بندے, وہ عبادت کا درجہ اور مقام لے کر دنیا سے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شکر والے ہیں. آگے دیکھیں اللہ نصیحت کر رہا ہے ایمان والوں کو, پاک چیزیں کھاؤ, پاک چیزیں کھاؤ. دیکھیں یہ قرآن بھی اللہ کا دسترخوان ہے, حدیث پاک میں ہے, تو دسترخوان سے نوری رزق لو. اسی طرح اللہ کہتا ہے دنیاوی رزق جب لو تو پاک چیزیں کھاؤ, اور جب تم پاک چیزیں کھاؤ تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. شکر صرف زبانی نہ ہو, شکر کا مطلب جو ہم نے ساری زندگی میں تسبیح پڑھ لی بس میں ہزار تو الحمدللہ الحمدللہ میں شکر کرنے والا ہوں. شکر یہ نہیں ہوتا. شکر ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو. جیسے اللہ نے صحت دی ہے اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ نے بصارت دی ہے اللہ کے لیے خرچ. قرآن کو دیکھو, اللہ نے سماعت دی ہے, قرآن کو سنو. اللہ نے کوئی دماغی صلاحیت دی ہے, قرآن کو تفکر, تدبر, قرآن سے ہدایت لو. اللہ کہتا ہے جو نعمت میں نے دی ہے اس کو میرے راستے میں لگاؤ, یہ شکر ہوتا ہے. اور اللہ نے دیکھے جواب دیا ہے, ایاہو تعبدون. اللہ کہتا ہے اگر تم میری بندگی کرتے ہو نا تو پھر پاک رزق کھاؤ اور پھر شکر والے بن جاؤ. دیکھیں وہ جو ہم شروع میں سورۃ فاتحہ میں کہا تھا ایاک نعبد, یہ اس کا جواب ہے. آپ کو پتہ کہاں سوال ہوا تھا, کہاں جواب آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم واقعی میرے بندے ہو نا تو پھر تم پاک طیب رزق کھانا,
دنیا میں بھی اور قرآن سے نوری رزق لینا، آیات کا، نصیحت کا، حکمت کا، طہارت کا، تزکیہ کا، تقوی کا، اور پھر جب تمہیں نوری رزق ملے تو پھر تم شکر والے بننا۔ اس نوری رزق کو اب قرآن سے جو آپ کو مل رہا ہے، اب اس کو جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ طہارت، تقوی، تزکیہ، ہم نے اس رستے پر چلنا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اس کے بعد اپنے بدن کو شکر میں لگا دینا، دماغ کو، آنکھوں کو، جسم کو، ہمت کو، صحت کو، طاقت کو، فرصت کو، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگا دینا، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگا دینا۔ یہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہر چیز سے، اپنی ہمت، طاقت، صحت، مہلت، فرصت، قابلیت، ہر چیز سے مولا ایاک نعبد، میں تیری بندگی کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے سمجھا آج تک وہ جو ہم سورۃ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایاک نعبد، مولا میں تیری پسند، تیری چاہت، تیری یاد، تیرا راستہ، تیری صحبت، تیری محبت میں رہوں گا۔ ایاک نعبد، تیری عبادت میں، تیری بندگی میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں سمجھا رہا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں، مردار اور ہون اور سور، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے حق کو نہ چھپایا کرو۔ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، دیکھیں ہم بھی اکثر مصلحتاً حق چھپا لیتے ہیں، چھپاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اس وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بات سچ نہ کہی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ حق 174 آیت اللہ کہتا ہے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں نا، ساماناً قلیلاً، تھوڑے سے فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، اللہ کہتا ہے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ سنو کہ یہ یہودیوں کی روش ہے۔ یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور اسلام کی حقانیت کا حق چھپاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہی روش اگر تم نے بھی اپنا لی، تم نے بھی حق کو چھپانا شروع کر دیا، تو پھر کیا 3 عذابوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے حق کو چھپایا اپنے مفاد کے لیے تو تمہارے پیٹوں میں آگ، اللہ کہتا ہے میں تمہارے پیٹ میں آگ بھروں گا، حشر کے دن، قیامت کے دن تمہارے پیٹ میں آگ بھری جائے گی۔ اللہ تم سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ تمہیں پاک کرے گا، تمہارے لیے عذاب علیم ہے، دردناک، اذیتناک عذاب۔ آپ سوچیں ہم اس بات کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں، جہاں حق بات کرنی تھی میں نے نہیں کی، حق کا ساتھ دینا تھا میں نے نہیں دیا، حق کی گواہی دینی تھی میں نے نہیں دی، تو اللہ کہتا ہے تم اس بات کو معمولی نہ سمجھو۔ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں نا، ان کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی، اللہ ان سے ناراض ہے، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی انہیں جنتوں میں کبھی بھی داخل نہیں کرے گا۔ آپ سوچو یہ حق چھپانا، حق سے منہ موڑنا، حق سے روح گردانی کرنی اللہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں تو نمازی، میں تو حاجی، میں تو بخشی ہوئی۔ لیکن اگر آپ حق کو چھپا رہے ہیں، سچی بات نہیں کرتے، حق کے راستے پر نہیں چلتے، یہ قرآن بھی حق ہے نا، حق پر عمل نہیں کرتے تو ہماری نمازیں اور ہمارے روزے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ آگے آیت 175 میں اللہ یہی کہہ رہا ہے جن لوگوں نے حق کو چھپایا مطلب کے لیے، مفاد کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، اللہ کہتا ہے اصل میں انہوں نے پتہ کیا کیا ہے، کیوں میں نے ان کے لیے عذاب، اتنی 3 عذاب میں نے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کی بجائے اپنا فائدہ خریدا ہے، تو بخشش کے بدلے عذاب لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے ویسے کہ وقتی فائدے کے لیے دائمی جہنم لے لی، وقتی تکلیف برداشت نہ کی لیکن دائمی عذاب۔ اللہ کہتا ہے اصبرہم علی النار، کتنی حیرت کی بات ہے کہ آگ میں صبر کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں آگ میں گر جاؤں صبر سے، کتنی عجیب بات، صبر تو کرنا تھا حق پہ، دیکھیں اللہ اپنی حیرت کا یعنی جیسے اظہار کرتے ہیں، آگ پر صبر کر رہے ہیں،
کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم حق پر صبر والے ہوتے، حق کے لیے تکلیف برداشت کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، یہ قرآن کس لیے ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں حق واضح ہے اور تم پھر بھی گمراہی لے رہے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو جو لوگ حق کے واضح ہونے کے باوجود گمراہی لیتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ لوگ صرف من کے منافق، ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، تکبر والے، انا والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ 176 آیت میں، شقاقم بعید، بڑی دور کی گمراہی میں ہیں یہ لوگ۔ آپ سوچیں ذرا، یہ پوائنٹ میں کہتی ہوں آپ ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں، جو لوگ شقاقم بعید میں پڑے ہوئے ہیں، دور کی گمراہی، اللہ کہتا ہے بڑی دور، ہدایت سے بڑی دور ہے۔ وہ نمازیں پڑھ کس کام کی نمازیں؟ یہی تو باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم قرآن کی پیروی نہیں کر رہے ہیں نا، نفس کی پیروی کر رہے ہیں نا، تو ہم حق چھپا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہ حق چھپانا جو ہے نا، نفسی پیروی کرنا، حالات کی پیروی کرنا، آیات کی پیروی نہ کرنا، یہ حق چھپانا ہی تو ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں نا، یہ صرف اپنے وقتی فائدے کے لیے، اپنے وقتی آرام کے لیے، اپنی 2 دن کی عزت کے لیے، 2 دن کے سکون کے لیے حق چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی میرے بچے راضی ہیں نا، میرا گھر کا ماحول ٹھیک ہے نا، میں خوش ہوں نا، تو بس ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ انہوں نے آگ پر صبر کیا ہوا ہے، ہم آگ میں بیٹھے ہیں، یہاں خوش ہیں۔ اللہ کہتا ہے کتنا عجیب سودا انہوں نے لیا ہوا ہے، ہدایت کی بجائے گمراہی لی، بخشش کی بجائے آگ لی۔ کیوں لی؟ اللہ کہتا ہے صرف ان کے اندر کی جو ضد ہے نا، نہیں میں یہی کرنا ہے جو میرے گھر والے، میرے بچے کر رہے ہیں، میرا خاندان کر رہا ہے، جو ہم شروع سے رسم و رواج، عادات و اطوار، ہٹ درمی، اللہ کہتا ہے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کی اندر کی انا اور ضد کی وجہ سے، یہ جانتے ہوئے بھی حق کا رستہ نہیں لیتے، سمجھتے ہوئے بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ شقاق بعید، بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہیں، ابھی کہاں صراط المستقیم پر تو آئے ہی نہیں، ابھی تو بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی نمازیں آپ خود سوچو، ایسے لوگوں کی نمازیں اللہ کہتا ہے نا گندے کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مارو، روزے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ حق سے وہی بات ہے منہ پھیرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی رحمت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ اصل میں اپنی ہی جنت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آگے